ہے جو زندگی ہے. کیا ہے زندگی؟ بچہ بھی جانتا ہوگا. زندگی ہے روح. روح آ جائے زندگی، روح نکل جائے ہو گیا نا. روح سے رشتے کا نام زندگی ہے اور روح سے محرومی کا نام موت ہے. اور جو چاہ رہا ہوں اب اس کا مطلب ہے کہ روح ہی زندہ بنا سکتی ہے اور روح مردہ بنا سکتی ہے. ٹھیک. اور یہ کام ہے زندگی دینا اور موت دینا اللہ کا. اب قرآن میں آئیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، سورہ نمبر 17، 85 نمبر آیت. رسول اللہ کے پاس یہودی آئے. اللہ نے کہا دیکھ تیرے پاس ابھی آئیں گے یہودی کچھ پوچھنے کے لیے. یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھیں گے کہ روح کیا چیز ہے. ہوئی روح کیا ہے روح؟ تو پیغمبر قل روح من امر ربی، ان سے کہہ دینا کہ روح امر ہے. امر تو ہو گیا، امر ہو گیا. کیا ہے روح؟ امر ہو گیا نا. تو امر تو کسی کو اللہ نے دیا ہے نا؟ نہیں دیا. کسے دیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اور جو چاہ رہا اور روح ہے امر، تو علی نے شاید اپنے آپ کو خدا بتانے کے لیے مردے کو زندہ نہیں کیا یا زندہ کو مردہ نہیں کیا، چونکہ قرآن کہہ چکا تھا کہ روح امر ہے. علی نے روح کو بھیج کے بتایا کہ امر پہ میرا اختیار ہے، بلا کے بتایا کہ امر پہ میرا اختیار ہے. اللہ کی طرف سے اقتدار جسے ملے، اختیار جسے ملے، وہ کائنات میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور جیسے ہی زندہ کیا تو روایت کہتی ہے کہ فوراً مصلی پر سجدہ کر لیا نا. سجدہ کیا. مولا یہ کیا کر رہا ہے؟ زندہ کیا تو کہا قم باذنی، میرے حکم سے ہو. عیسیٰ والا جملہ نہیں کہا، قم باذن اللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، کہا قم باذنی. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں فرق ہے، لیکن علی اور اللہ کے اذن میں فرق نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. چونکہ علی ہے نفس اللہ، جو یہ کرے سمجھو اللہ نے کیا. اور کریے گا جو یہ کرتے چلے. سجدہ کیا، فوراً سجدہ کر لیا. اس سجدے نے کیا کام کیا؟ توحید بچائی. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، یاد رکھنا، غلط تبلیغ کبھی نہ برداشت کرنا، غلط تبلیغ کبھی نہ سننا. نماز واجب، نماز چھوڑنے والا گناہگار، بلکہ بڑی وعید ہے نماز پر. مگر نماز ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ غور کریے گا، بلا فرمائیے گا. اور کبھی کبھی لوگ کہتے تھے دیکھو صاحب اہل بیت بھی تو نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز اور ہے، آپ کی نماز اور ہے. آپ اس سے مقابلہ نہ کیجیے گا. دیکھو تمہاری نماز ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان کی نماز ہے توحید کو بچانے کے لیے. یہ ہے، اتنا ہی کافی ہے. بس ہمیں وہ کرنا ہے جو اہل بیت نے کیا. اتنا کہہ دو نا، دلوں میں محبت کوٹ کوٹ کے بھر دو، ولایت کوٹ کوٹ کے بھر دو. پھر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. خواہ وقت خراب کرو گے کہ صاحب 1 گھنٹہ تقریر کر رہے، روزہ رکھو روزہ رکھو. پتہ یہ چلا کہ 200-400 آئے تھے، 2 نے رکھا. 1 گھنٹہ خراب کیا، 200 لوگوں کا ٹائم خراب کیا. اگر 1 گھنٹہ اہل بیت کی عظمت بتا کے حقائق بتا دیتے تو وہ خود تلاش کر لیتا اہل بیت نے کیا کیا ہوگا. مجھے بھی وہی کرنا ہے کیونکہ محبت کا تقاضا ہے. منزل تو الگ طریقے سے نہیں، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، اطاعت اہل بیت، آل رسول سے قربت. اور کہیے گا وہی تو اللہ سے قربت ہے، وہی تو عبادت ہے، وہی تو اطاعت ہے، اور وہی مظہر اطاعت ہے، وہی مظہر عبادت ہے. اگر وہ نہ کر دیتے تو کسے پتا چلتا کہ عبادت ہے کیا؟ سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیح ہے نا. ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ کو پتا چلا کہ تسبیح کیا ہوتا ہے. اور کریے گا ہم نے سجدہ کیا تو فرشتوں کو پتا چلا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے. ہم نے عبادت کی تو فرشتوں کو پتا چلا کہ عبادت کیا ہوتی ہے. یہی تو فخر ہے اللہ کو بھی ان کی عبادت پر. اللہ کیجیے گا، اللہ کو ناز ہے ان کی عبادت پر. کسی کے سجدے میں اتنا زور نہیں
جتنا علی کے سجدے میں ہے یا حسین کے سجدے میں ہے. کل بتاؤں گا انشاءاللہ اگر وقت ملا. یہ ہے منزل. ان کے سجدے کو دیکھو, ان کے مقام کو دیکھو. سجدہ کتنی دیر کا ہے بھیا؟ کتنی دیر کا ہے سجدہ؟ کتنی دیر میں ہوتا ہے سجدہ؟ ہو گیا سجدہ کر لیا, ختم. آپ کے سر رکھا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا اور اٹھا لیا. 3 دفعہ کے لوگ زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا سجدہ. بلا کر رہے آپ, ہو گیا سجدہ. تو تمہارے سجدے میں کوئی زور تھوڑا ہی ہے, کوئی زور نہیں ہے. سجدے میں وہاں زور ہے. غور کریے گا, جس کا سجدہ سمت توحید مقرر کر دے, اشارہ بتا دے کہ اللہ ہے, پروردگار ہے. جوش ملیہ بادی نے یہی تو کہا, رندے خرابات ہے مشہور ہے, آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا نماز پڑھ جوش. مولویوں نے بہت پڑھا اس کو. نماز کیوں نہیں پڑھتے جوش؟ کہ نہیں پڑھتا. اللہ نے قرآن میں سینکڑوں جگہ پہ کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. بتایا ایک دن کیسے کرو؟ میں تو نہیں پڑھتا. ہو گیا, چپ ہو گئے مولوی. زبان دراز تھا, کون بول سکتا تھا, بڑا شاعر تھا, اور کریں گے. مگر وہ بدعملی نہیں پھیلا رہا تھا, ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. جب لوگ پریشان ہوئے اور مولویوں نے کہا کہ بھائی جوش کو ہم نہیں سمجھا سکتے, یہ تو ایسی ایسی فلسفی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا نماز پڑھو, یہ تو نہیں بتایا کیسے پڑھو. جب کیسے نہیں بتایا میں کیسے پڑھوں؟ تو میں جو بھی کچھ کروں گا اس کے خلاف ہی تو ہوگا. وہ پہلے بتائے. تو کہتا ہے بھائی تمہارا اللہ تو مجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہ جوش تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی, چونکہ اللہ نے مجھے بتایا نہیں. اب ایک جملہ کہتا ہے مگر حسین سے ڈرتا ہوں. اگر حسین نے پوچھ لیا جوش سجدہ کیوں نہیں کیا, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. یہ حسین ان کو بھی ساجد بنا دیتا ہے جو سجدے سے بغاوت کرتے ہیں. ایسا ہے حسین. کیا منزل ہے حسین کی, کیا کارنامہ ہے حسین کا. حسین کی محبت, حسین کی الفت, حسین کی ولایت, یہ ہے ولایت عظمیٰ پر فائز. یہ ہے ولایت تامہ, ولایت مطلقہ. کبھی ولایت کو سمجھنا, ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راستے سے ہٹ جائیں. ولایت راستے پہ لگاتی ہے, بقا دیتی ہے, زندگی دیتی ہے, حیات دیتی ہے, ایمان دیتی ہے. ایمان میں زندگی ہوتی ہی نہیں. آپ نے نہیں دیکھا کیسے دیتی ہے زندگی. زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ ہے و احباہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ہے و اوداہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن الامین ناصر ذکی الامین, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ. ہے کہ نہیں؟ کسے کہا؟ اولیاء اللہ کسے کہا؟ آپ کسے کہتے ہیں؟ شہداء کربلا کو, شہیدوں کو. اور سب کہنے کے بعد اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے ناصر, اے اللہ کے محب, اے اللہ کے محبوب, اے محبوب دین کے ناصر, اے رسول کے ناصر, اے فاطمہ زہرا کے ناصر, اے علی کے ناصروں, اے حسین کے ناصروں, اے حسن کے ناصروں. آپ نے خطاب کیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. بتاؤ جو کیجیے گا. طبتم و طابتل ارض التی انتم فیہا دفنتم, تم تو پاک تھے ہی, اس زمین کو بھی پاک کر دیا جس میں تم دفن ہو گئے. اور کریے گا اس جملے کو کبھی لینا, بہت وقت ہو گیا بس, اس جملے کو سوچنا کبھی. زمین پاک ہے, نجس چیزوں کو پاک کرتی ہے, مگر حسین پر جان دینے والے اتنے پاکیزہ ہیں کہ پاک کو بھی پاک کرتے ہیں, قوت طہارت پیدا کر دیتے ہیں. کیسے شہید. اب کس شہید کا ذکر کروں آپ کے سامنے, اور کس شہید کی بات کروں؟ ایک سے ایک شہید. جان, حبیب, برائے, جی, عثمان, جعفر, عبداللہ, عون, طالب, مطلب, محمد, یہ سب ہے, یہ شہداء. اور 18 تو فاطمہ زہرا کے نور نظر ہے کربلا, جنہیں 18 بنی ہاشم کہتے ہیں نا. 18. اب مجھے تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ میں مصائب آپ کی خدمت میں کیا کروں, کیا بیان کروں. 18 بنی ہاشم, یہ 18 بنی ہاشم. اچھا بنی ہاشم ہی نہیں, چلیے مسائل تو پھر کبھی سن لیجیے گا. اب 18 پہ بات آ گئی تو سنیے, غور کریے گا.
جہاں 18 بنی ہاشم ہے، مختلف والدین کی اولادیں ہیں بنی ہاشم میں، وہیں خود ایک ہی گھر میں 18، کبھی پڑھیے گا، مولائے کائنات کے 18 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محمد حنفیہ، عون، محمد، جعفر، عبداللہ، طالب، قاسم، ہاشم ہے، یہ زید، یہ مولائے کائنات کے بیٹوں کے نام بتا رہا ہوں۔ عباس 12 تو مجھے نام یاد ہے، 6 بیٹی اور ہیں، 18 بیٹے علی کے۔ کس کے ہیں 18 بیٹے؟ علی کے۔ تو اب عادت ڈال لو سننے کی، زیادہ نہ سنا کیجئے، بس سوچ لیا کیجئے۔ اب جملہ بدل دوں اگر آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے تو صاحب میں جملہ بدل کے کہوں، میں علی کے 18 بیٹے کہوں یا زینب کے 18 بھائی؟ بی بی کے 18 بھائی کہوں یا علی کے 18 بیٹے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے بیٹے، کائنات جن پہ فخر کرے۔ مدینے کے بازار سے اگر نکل جائیں تو دکانیں بند کر کر کے لوگ زیارت کے لیے آ جائیں۔ ہمارے بنی ہاشم چاند، ام البنین کا چاند، جس گھر میں سارے چاند ہوں اس گھر میں کسی کا نام چاند ہو جانا ہے۔ 18 بھائی، ختم ہو گئی منزل۔ علم اور تابوت تو کل آپ ملاحظہ کریں گے، زیارت کریں گے، آپ عبادت کا فریضہ انجام دیں گے۔ 18 بھائی ہیں جناب زینب کے 18 بھائی۔ آج میں مذاہب نہیں پڑھ رہا ہوں، خالی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ 18 بھائی، کتنا ناز تھا زینب کو 18 بھائیوں پر۔ اچھا شہزادی کو تو تھا ہی ناز، لیکن یہ بھی کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ ان 18 بھائیوں کو بہن پہ کتنا فخر تھا۔ یہ 18 کے 18 بھائی زینب کو بہن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہر ایک کہتا تھا کہ ثانیہ زہرا، فاطمہ زہرا کی جگہ پر ہے آپ، ثانیہ زہرا، کمال ہے۔ جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے۔ بھائی ختم ہو گئی بات، 18 بیٹے۔ سن 40 ہجری تک علی بادشاہ اسلام رہے، خلیفۃ المسلمین ظاہری طور پر، اور کوفے میں حکومت ہے، کیپٹل ہے کوفہ، علی ہے بادشاہ اسلام۔ 18 بیٹے، زینب ہے مدینے میں عبداللہ کے گھر۔ جب 18 بیٹے کبھی خواہش اپنے اندر پیدا کرتے اور سوچتے کہ ثانیہ زہرا کی زیارت کرے تو 18 کے 18 مل کے مولا کی بارگاہ میں آتے، بابا شہزادی کی زیارت کو دل چاہ رہا ہے۔ مولا کائنات کہتے تو پھر کیا بات ہے، جاؤ، تم صاحب اختیار ہو، تمہیں ہماری طرف سے تعلیم مکمل حاصل ہے، اس میں اعظم کے حامل ہو، جاؤ تیہ عرض کر سکتے ہو، تمہیں سواریوں کی ضرورت نہیں ہے، زمین کی تلابیں کھینچ جائیں گی، کوفے سے کوئی مدینہ دور نہیں ہے، عباس جاؤ، تم تو میرے دل کی خواہش ہو۔ عباس سر جھکا کے کہتے بابا اجازت ہے، شہزادی کو لے آئے، ثانیہ زہرا کو لے آئے۔ اب میں مذاہب نہیں پڑھ سکتا، رونا ہوگا تو رو لیجیے گا، بس سن لیجیے گا، ساری کربلا آپ کے سامنے آ جائے، کوئی پڑھنا ضروری ہے؟ ذاکر اول سے سنا اور ذاکروں سے سنا، جیسے کہ عباس اجازت ہے۔ عباس آ گئے مدینے اپنے بھائیوں کے ساتھ، حضرت زینب چلی ہے محمل میں بیٹھ کر، جب کوفے کے قریب پہنچا ہے واپسی میں قافلہ، تو روایت کہتی ہے کہ فصیل کوفہ پر عباس بلند ہوئے، اور بلند ہونے کے بعد کہا کوفے والوں، سب نے عباس کی آواز سنی، گھر سے کوئی باہر نہ نکالا ہے۔ عباس بول رہے علی کے شیر، اے کوفے والوں، یا اہل کوفہ لا تخرج منکم احد من بیتہ، دیکھو تم میں سے آج گھر سے اپنے کوئی باہر نہ نکلے۔ تو لوگ دیکھ رہے کہ عباس کہہ رہے، عباس نے وجہ بتائے، اس لیے کہ ثانیہ زہرا آئی ہے، آج زینب آئی ہے کوفے میں۔ ارے زمانہ کیسے بدلتا ہے، اب کیا کرو، ہے 40 ہجری میں جہاں یہ اہتمام ہو کہ جب زینب آئے تو عباس حکم دے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کوئی باہر نہ نکلنا، زینب آ رہی ہے، کسی کی نظر محمل پہ بھی نہ پڑ جائے۔ مگر 21 سال کے بعد جب 61 ہجری آئی ہے، یہی کوفہ ہے اور آواز آ رہی ہے، اے اہل کوفہ باہر نکل کے آؤ،
کہا ہائے سیدانیاں سیعلم الذین